اور اسی خواب میں سمجھی بات بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے نے ساری وہابیت اکھاڑ کر رکھ دی، چشم بددور صحابہ کے خلاف تلوار اٹھانے کی باطل باتیں کرنے والوں میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ غلامان صحابہ کے سامنے اپنا علمی مقدمہ پیش کر کے ان کے جوابات سن کر فیس ٹو فیس جواب دے سکے۔ مرزا تجھ پہ افسوس کہ تو نے قرآن حکیم کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ بھی اپنی انجیری شروع کی۔ آیت میں کیا بات ہو رہی ہے اور آپ صرف ایک ٹکڑا لے کر اس سے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کچھ تو اللہ کا خوف کرو۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ مومنین کے دو گروہ اگر آپ اس میں قتال جنگ بھی کر لیں، مولا علی نے یہ فرمایا تھا کہ وہ بھی جنتی اور ہمارے مقتولین بھی جنتی، اسی لیے اسلام کے ماننے والے دونوں جماعتوں کو حق پر کہتے ہیں۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی اسی تقریر کے 15ویں منٹ کے بعد اپنے منہ میاں میٹھو بنتے ہوئے اور اپنی زبان سے اپنے قصیدے سناتے، اپنے خیال کے مطابق اپنے کارنامے گنواتے اور ساتھ ساتھ حسب عادت تہمتوں کی لسٹ بڑھاتے ہوئے جو کچھ کہا، پہلے وہ سن لیجئے، پھر اللہ نے چاہا تو ہم کچھ عرض کریں گے۔ کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے اور ان کے یعنی انہوں نے جو لبادے اڑے ہوئے تھے وہ اتار کے رکھ دی ہیں۔ یہ کہتے تھے ہم بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں بخاری مسلم سے۔ اگر بخاری مسلم کو مانتے ہو تو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے نا، اور یہ حدیث جو بخاری مسلم کی نے چپتی ہے نا، وہ سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری 2812 اور 447 اور مسلم میں 5 ترک 7320 سے لے کر 7324 تک۔ الحمدللہ ہمیں کوئی بھی حدیث نہیں چبھتی۔ مرزا ایسی ہی فضول باتوں سے اپنی گستاخانہ مجلسوں کو رونق دیتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ خواب و خیالوں کی دنیا میں مرزا صاحب ساری دنیا فتح کر چکے، اور اسی خواب میں سمجھی بات بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے نے ساری وہابیت اکھاڑ کر رکھ دی، چشم بددور ایسے بتا رہے ہیں جیسے سارے علماء اہل الحدیث اس کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے ہوں، سبھی اس کے خیالات کے اسیر ہو گئے ہوں۔ اہل الحدیث کے تمام مراکز و مساجد اور مدارس میں اس کا طوطی بولتا ہو، کسی کی مجال ہے کہ اس کے آگے دم مار سکے؟ مرزا صاحب جاگیے، کوئی نال بیٹھا تو چنڈی وڈو، اس کی آنکھیں کھولو۔ خوابوں کی دنیا کے شہزادے ذرا باہر آ کر کنڈی کھول کر دیکھو، باہر فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ کھڑے تمہارے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ حقیقت کی دنیا میں آؤ، وہ تمہارا پیچھا کرتے کرتے تمہاری بیٹھک تک پہنچے ہوئے ہیں، اور سنت کے مطابق 3 بار انہوں نے دروازہ بجا کے اجازت طلب کی، لیکن جناب نے دروازہ تک کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن مجال ہے کہ ان کا کوئی اندھا مرید ان سے پوچھے، جناب آپ نے تو پوری وہابیت کو کھاڑ پھینکا ہے، اب دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ اہل الحدیث کا ایک دائی، ایک شیخ، ایک عالم تمہارے دروازے پہ کھڑا ہے، اتنا شیر ہے تو پتر دروازہ کھولنا سی، ادو کیوں لوگ گیا؟ اس وقت پھر اپنی اوقات تمہیں کیوں یاد آئی کہ میں تو اس قابل نہیں کہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر چند منٹ گفتگو ہی کر سکوں؟ بات بڑی واضح ہے کہ مرزا جی ان سے ملنے کی ہمت نہیں پاتے تھے، اور ویسے باتیں کرتے ہوئے اپنی مجلس میں جو گپیں ہانکتے ہیں اس میں جی پوری وہابیت اکھاڑ پھینکی کہ ایک بندے نے پوری وہابیت اکھاڑ کے رکھ دی ہے۔ خوابوں کا جہاں اور ہے، حقیقت کی دنیا کچھ اور ہے۔ اگر آپ اپنے اس دعوے میں اتنے ہی سچے ہیں تو تھوڑی سی ہمت پیدا کیجئے،
संजीदगी के साथ अहसन अंदाज में दलाइल की दुनिया में इल्मी मुज़ाकरा और गुफ्तगू के लिए तैयार हो जाए। आप ना आए, आप तकलीफ ना करें। फजीलतु शेख अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह वो आपको दावत दे चुके हैं मजीद 2 अफराद के साथ। इंशाअल्लाह वो आपकी अकेडमी में पहुंच जाएंगे और फिर आप पर हक वादे कर दिया जाएगा। लेकिन मिर्जा साहब अपने चंद लोगों में बैठकर बड़के मार सकते हैं, किसी अहलुल हदीस आलिम के सामने बैठने की ना इनमें हिम्मत है ना होगी, ना ये कर सकते हैं। हम अर्ज करते हैं मिर्जा जी जब हालत इतनी पतली हो तो बढ़ के मारने की जरूरत ही क्या है। और हम कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के खिलाफ तलवार उठाने की बातिल बातें करने वालों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो गुलामान सहाबा के सामने अपना इल्मी मुकदमा पेश करके इनके जवाबात सुनकर फेस टू फेस जवाब दे सके, गुफ्तगू कर सके। और उसने तलवार क्या उठानी जो अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह के दस्तक देने पे दरवाजा नहीं खोल सका, वो तलवार उठाएगा। अमीर मुआविया को देखकर तो वैसे इसका पेशाब निकल जाना। हाँ बस ये है कि जैसे छिपकली ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ भड़काई जाने वाली आग में मजीद फूंके मार मार के उसे भड़काने में अपना किरदार अदा किया, इसी तरह आप सहाबा के खिलाफ जो बुग़्ज़ है आपके दिल में, उस बुग़्ज़ को, उस दिल के गुबार को आप बाहर निकालकर अपना बुग़्ज़, अदावत और कीने का इजहार कर रहे हो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। और सही बुखारी और सही मुस्लिम से मुंह छुपाते फिरने की तोहमत का भी कुछ यही हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस जैसे पहले कुरान हकीम और अहादीस बिलखसूस सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायात को बयान करना, अहादीस को बयान करना, उन पर अमल करना सआदत जानते मानते थे, आज भी इसी अकीदे और नजरिए पे कायम है। मिर्जा जैसे लोगों की भाषण सिवाय बुग़्ज़ के कुछ नहीं। उसने अपने ख्याल को सही साबित करने के लिए बतौर सबूत जिस हदीस का हवाला दिया, पहले वो जरा इन्हीं की जुबानी सुन लीजिए, फिर हम कुछ अर्ज करेंगे। अब्दुल्ला बिन अब्बास अपने बेटे अली को भेजते हैं इकरमा ताबी के साथ कि अबू सईद खुदरी के पास जाओ और उनसे जाकर उनकी हदीस सुनो। भाई अबू सईद खुदरी तो उन 7 सहाबा में है जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें रवायत की हैं। तो कौन सी ऐसी हदीस है जो उनसे जाके सुननी है? वो जिसके ऊपर सऊदिया वालों ने पाबंदी लगाई हुई है। मैंने मिर्जा मंगोल को कुछ ज्यादा नहीं सुना। अल्लाह की रहमत से दावत इल्लाह की मसरूफियात ही इतनी है कि टाइम ही नहीं बचता। लेकिन जितना इसको थोड़ा बहुत सुना है, इन्हें देखकर ऐसे महसूस होता है कि जनाब का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि झूठ और गलत बयानी करने से जरा भी इनको शर्म नहीं आती और झूठी बात को बड़े धड़ल्ले से कह जाते हैं। नहीं यकीन तो आइए यकीन करवा देते हैं। सुनिए कैसे इन्होंने कहा कि सऊदिया वालों ने इस हदीस पर पाबंदी लगाई हुई, वो जिसके ऊपर सऊदिया वालों ने पाबंदी लगाई हुई है। अरे जनाब अगर आप वाकई सच्चे हैं और सच से आपका कोई ताल्लुक भी है तो बतलाइए, सबूत दीजिए, किस सन में, किस जगह पे, किस सूरत में पाबंदी लगाई, कौन सी वजारत ने, किस चैनल पे, किस अखबार पे, किस ट्विटर पे, कौन सी ट्वीट में कब ऑर्डर किया कि आज के बाद ये हदीस ना प्रिंट होगी, ना बयान की जाएगी, ना सुनाई जाएगी, किताबों से निकाल दो, जुबानें बंद कर दो। जामियात के अंदर पढ़ाने वाले असातिज़ा ये हदीस आए तो इसकी शरह नहीं करनी। 25 साल से ज़्यादा अरसा तो हमें सऊदी अरब में रहते हुए हो गया, हमें तो नहीं पता चल सका कि सऊदिया ने इस हदीस के बयान करने पर पाबंदी कब लगाई। अल्हम्दुलिल्लाह ये अर्ज़ तौहीद है। दीन इस्लाम का सबसे बड़ा मसला अल्लाह की वहदानियत का मसला है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया घूम लीजिए, ये सऊदी अरब वहीद एक ऐसा प्यारा वतन, प्यारा मुल्क है जहां अल्लाह की वहदानियत का झंडा कायम है, जहां शिर्क अकबर नहीं है, जहां कब्रों की पूजा नहीं है, जहां बुजुर्गों बाबों हजरतों की पूजा नहीं है, एक अल्लाह की इबादत होती है। और इसी तरह अल्लाह की रहमत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का वादा गूंजता है। कोई मजहबी तआस्सुब नहीं है और अहादीस जगह जगह पढ़ाई जाती हैं। इस बिलाद हरमैन में, सऊदी अरब में आप जहां भी जाएंगे, वो मस्जिद हराम हो, वो मस्जिद नबवी हो, वो बाकी शहरों की मसाजिद हो, आपको जगह जगह अहले इल्म की समाए हदीस की मजालिस नजर आएंगी।
جن میں کتب احادیث کا مکمل دورہ ہوتا ہے، اور کئی ایک علماء مکمل دروس بخاری آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کتابوں کو پورا کرتے ہوئے، اور طلباء کے ہزاروں کا مجمع کے سامنے احادیث بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ یہ حدیث آئی ہو اور شاگرد نے پڑھی نہ ہو، استاد نے سننے سے انکار کر دیا ہو یا اس کی شرح کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ اب ثبوت مرزے کے ذمے ہے، اگر یہ ثبوت دے دے تو ہم بھی مان لیں گے، اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھنا مرزا قادیانی کی طرح اس مرزے کو بھی جھوٹ بولنے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ مرزا صاحب ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے کبار مشائخ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے اور اس کا صحیح مفہوم بھی بیان کیا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ سعودیہ کے ایک چینل پر اس حدیث کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ یہ فضیلت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا کلپ بھی دیکھیے، انہوں نے بلوغ المرام پڑھاتے ہوئے یہ حدیث بیان فرمائی اور اس کی شرح فرمائی۔ مرزے کے بیان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی دو حوالے کافی ہیں۔ ویسے کوئی سرچ کرنا چاہے تو وہ نیٹ پر سرچ کر سکتا ہے، بہت سے سعودی علماء اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن ایک سادہ سا سوال، کوئی تنقید نہیں کر رہا، یہ تو آپ بھی مانتے ہوں گے کہ قبر پرستی کے بڑے بڑے مراکز میں سب سے بڑا مرکز رافضیت کی مملکت ایران ہے، کہ آپ نے قبر پرستی کا رد کرتے ہوئے کبھی یہ کہا کہ یہ حدیث بیان کرنے میں ایران میں پابندی لگی ہوئی ہے؟ اگر ایسا کوئی کلپ ہے تو لنک شیئر کر دیجئے، ہمیں علم نہیں، ہمارا علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر پہلے نہیں کہا تو ان بھولے بھالے مسلم نوجوانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ مرزے کی تنقید کے نشتر صرف اہل توحید اور اہل ایمان پر برستے ہیں، اہل شرک اس سے محفوظ ہیں۔ سابقون الاولون مہاجرین و انصار صحابہ سے لے کر آج تک اہل اسلام کے خلاف زبان درازی کرتا ہوا یہ مرزا آپ کو نظر آئے گا، علیہ من اللہ ما یستحق۔ چلیے مزید آگے بڑھتے ہیں تو دیکھیے مرزا صاحب اپنے پیشگی پروپیگنڈے کے بعد کون سی حدیث سنا رہے ہیں۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے اور حضرت عمار نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے پتھر، پہاڑی جو پتھر ہیں 50+ ایج میں، اور حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وہی ہے عمار، افسوس اے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، یہ دونوں الفاظ ہیں، یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ ہے ان کے گلے کا پھندا یہ حدیث، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ان کے عجم میں سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں، جس طرح عرب میں شیخ البانی ہے، شیخ البانی بھی اسے حدیث متواتر کہتے ہیں، اور شیخ زبیر صاحب مرزا صاحب بڑے بڑے پتھر نہیں، اینٹیں لا رہے تھے، لیبینہ اینٹ کو کہتے ہیں، وہ 2 لا رہے تھے، آپ نے ویسے ہی سائز بڑا کر دیا۔ ہم یہ وعدے کر دیں کہ الحمدللہ اہل الحدیث قرآن و سنت پر دل و جان سے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ کوئی آیت یا صحیح اور ثابت شدہ حدیث ہمیں نہ چبھتی ہے نہ ہی ہمارے گلے کا پھندا ہے، بلکہ ہمارے لیے وہ ایمان اور ہدایت کا معیار ہے۔ مرزے جیسے لوگوں کے الزامات سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں سمجھتے ہیں، اور سلف سے مراد ہم اپنے کوئی بڑے علماء نہیں لیتے، بلکہ سلف سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، اہل بیت، تابعین، ائمہ محدثین۔ اس حدیث سے روافض تو صاف اور اعلانیہ طور پر یہ باطل نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ کبیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ، ان کی جماعت نعوذ باللہ جہنم کی طرف دعوت دینے والی جہنمی اور کافر تھی۔ ہمارے علم کے مطابق مرزا صاحب نے ابھی تک ایسا تو نہیں کہا، لیکن اس حوالے سے ان کی باتیں بڑی خطرناک ہیں۔ آپ اسی کلپ پہ غور کر لیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث اہل الحدیث کے گلے کا پھندا ہے۔ اہل الحدیث اس کو چھپاتے پھرتے ہیں، اسے مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بخاری و مسلم سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، حالانکہ صرف اہل الحدیث ہی نہیں بلکہ روافض اور ان کے متاثرین کے علاوہ دیگر تمام لوگوں کا بھی وہی موقف ہے جو اہل الحدیث کا ہے۔ الحمدللہ روافض کے مقابلے میں
اہل اسلام کا موقف یہ ہے کہ روافض کے یہ سارے خیالات باطل ہیں. قرآن و سنت اور سلف صالحین کے موقف سے یہ واضح ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو اس کی تفصیل سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے دلیل لیتے ہیں. سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 سے 10 پڑھیے. مالک کیا فرماتا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. جب مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. پھر اگر دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے پہ زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اگر وہ گروہ پلٹ آئے تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو. یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس آیت کریمہ میں لڑنے والے اہل اسلام کے دونوں گروہوں کو مؤمنین کا نام دیا گیا. مطلب واضح ہے کہ اہل ایمان اگر کسی وجہ سے آپ اس میں لڑ پڑے تو اس لڑائی کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جاتے. اگلی آیت سے مزید اس بات کی تاکید ثابت ہوتی ہے. انما المؤمنون اخوہ. یقیناً مومن تو بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم. تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس پر روافض کی طرف سے یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ پھر بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس معاملے میں غیر جانبدار کیوں رہے؟ دوسرے گروہ سے کیوں نہیں لڑے؟ اللہ کا تو یہی حکم ہے. جی نہ لڑنے کی وجہ یہ کہ یہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی کہ دوسرا گروہ زیادتی کر رہا ہے. دوسرا گروہ تو قاتلین عثمان کے قصاص کا مطالبہ کر رہا تھا. اس میں زیادتی والی کیا بات ہے؟ جب معاملہ واضح نہیں تھا تو پھر وہ لڑتے کیسے؟ مرزا جی نے ان آیات کا ایک حصہ تلاوت کیا اور ترجمہ بھی اپنی من مرضی کا کیا. باطل پرستوں کا یہی طریقہ واردات ہوتا ہے. ذرا سنیں مرزے کو کیا کہہ رہا ہے. 30ویں منٹ سے سنیں. یہ کلپ جو مجھ پر الزامات کے لیے تیار کیا اس کے 30ویں منٹ سے اس کی گفتگو سنیں. اور سورۃ الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. تو قرآن میں جب لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. افسوس صد افسوس. مرزا تجھ پہ افسوس کہ تو نے قرآن حکیم کو بھی نہیں چھوڑا. اس کے ساتھ بھی اپنی انجیری شروع کی. آیت میں کیا بات ہو رہی ہے اور آپ صرف ایک ٹکڑا لے کر اس سے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ کچھ تو اللہ کا خوف کرو. مرزا کے مختصر کلپ پر اعتراض کرنے پر ناراض ہونے والے بھائیوں آپ ذرا اپنے مرزا کی طرف بھی دھیان دیں. مرزا کی بارے میں تو آپ فوراً کہتے تھے جی پورا بیان دکھاؤ. مرزا سے تو یہی مطالبہ کیا کرو کہ پوری آیت پیش کرو اور ترجمہ بھی صحیح کرو. یہ ترجمہ تو رافضیوں نے بھی نہیں کیا. ہم 10 ترجمے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں الحمدللہ لیکن اس سے بات لمبی ہو جائے گی. آئیے چند مثالیں آپ کو دیتے ہیں. سب سے پہلے مرزے کے چہیتے پیارے رافضیوں کے ترجمے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ذیشان حیدر کی انوار القرآن. دوسرا ترجمہ محسن علی نجفی کا بلاغ القرآن. مقبول حسین دہلوی رافضی کا ترجمہ. فرمان رافضی کا ترجمہ. حسن رضوی رافضی کا ترجمہ. اور اس کے علاوہ مودودی صاحب کا, مفتی تقی عثمانی کا, ڈاکٹر طاہر القادری کا, بقول مرزا کے ان کے استاد غامدی اور غامدی کے استاد امین احسن اصلاحی کا ترجمہ, احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ. ان سبھی کے ترجمے اٹھا کر دیکھ لیں. کسی نے یہ نہیں لکھا کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے ساتھ قتال کرو. لیکن مرزا نے امیر المؤمنین خال المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بغض میں اپنا یہ کرتب دکھایا اور وہ بھی قرآن مجید کے ساتھ. اور کیا کہا؟ اور سورۃ الحجرات میں حکم آ جائے کہ جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ توبہ پر آمادہ ہو جائے. تو قرآن میں جب لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے. نہیں مرزا جی نہیں, ایسے نہیں. قرآن مجید کے ساتھ یہ سلوک آپ نہیں کر سکتے. قرآن پاک کی ادھوری آیت پڑھ کر آپ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے. قرآن مجید کی بات کو اس کے سیاق و سباق
اس کے کانٹیکس میں رکھ کر بات کیا کریں، تو یہ آپ کا قرآن مجید پر جھوٹ ہے، ایک نہیں بلکہ دو جھوٹ ہے۔ لیجئے مرزا کا ایک اور بدترین ریکارڈ، جو صرف 15 سیکنڈز میں قرآن مجید پر 2 جھوٹ بول دیے۔ نمبر 1، سورۃ الحجرات میں حکم ہے جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن حکیم کی ان 2 آیات میں جو کچھ ہے وہ ہم پہلے بیان کر چکے۔ ان آیات کے مطابق جب مؤمنین کے 2 گروہ آپ اس میں لڑ پڑے تو پہلے صلح کروانی ہے، اگر صلح نہ ہو، اس میں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہو، تو پھر جو زیادتی کرے اس کے خلاف قتال کرنا ہے۔ پوری بات بیان کرنے کی بجائے بس اپنی من مرضی کی 2 باتوں کو بدل کر پیش کرنا بہت بڑا دھوکہ ہی نہیں، خیانت بھی ہے اور قرآن مجید میں معنوی تحریف بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ مومنین کے 2 گروہ اگر آپ اس میں قتال جنگ بھی کر لیں تو وہ مومن رہتے ہیں۔ اس لیے روافض کے مقابلے میں اہل اسلام اس آیت کریمہ کے مطابق دونوں گروہوں کو جنتی، مومن اور حق پر مانتے ہیں۔ ہمارے اس موقع پر ہماری دوسری دلیل اس سے پہلے والے بیان میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2704 ہم پیش کر چکے ہیں الحمدللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3629 پر اور 3746 پر، اسی طرح 7109 پر یہی حدیث موجود ہے کہ امیر المومنین امیر حسن کے بارے میں فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ اور یہ صلح سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما ان کی جماعتوں کے درمیان ہوئی۔ 1400 سال بعد مرزا نے اس صلح کو منسوخ قرار دینے کی ناپاک جسارت کی، اس کا تعاقب ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ لیکن مرزا منگول صاحب آنکھیں کھول کر دیکھ لیں، اہل الحدیث بخاری اور مسلم سے منہ چھپانے والے نہیں، سینے سے لگانے والے۔ آپ بتائیں آج کل آپ کو بخاری میں یہ حدیث کیوں نظر نہیں آتی؟ کبھی خود بھی بیان کر چکے ہیں آپ، اب کیوں منہ چھپا رہے ہیں اس سے، بلکہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ روافض کے باطل نظریے کے خلاف اہل اسلام کے دلائل میں سے تیسری دلیل، مرزا جی کلیجہ تھامیے، ہم صحیح مسلم سے یہ حدیث زکوٰۃ کے چیپٹر میں اور خوارج اور ان کی صفات کے باب میں دارالسلام کی نمبرنگ کے مطابق 2457 نمبر 2461 تک یہ حدیث سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہی ابو سعید جن سے تقتلہ فیۃ الباغیہ یہ روایت مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکون فی امتی فرقتان، میری امت میں 2 فرقے ہو جائیں گے، فتخرج من بینہما مارقہ، ان 2 کے درمیان میں سے ایک گروہ نکلے گا، یلی قتلہم اولاہم بالحق، ان دونوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ اس تیسرے گروہ کو قتل کرے گا۔ 2457 نمبر روایت کے الفاظ سنیے، ادنی طائفتین بالحق، دونوں گروہوں میں حق کے زیادہ قریب۔ اور حدیث نمبر 2461 کے الفاظ سنیے، اقرب طائفتین بالحق، دونوں گروہوں میں حق سے زیادہ قریب یا حق کے قریب تر۔ حدیث نمبر 2758 میں اولا طائفتین کے الفاظ ہیں، مطلب ان تینوں کا ایک ہی ہے۔ اور عربی زبان کے یہ تینوں الفاظ اس متفضیل کے لیے واقع ہوتے ہیں، جیسے انگریزی زبان میں کمپیریٹیو ورڈز ہوتے ہیں، اس کا استعمال تب ہوتا ہے جب کوئی صفت دونوں میں موجود ہو، البتہ ایک کے مقابلے میں دوسرے میں زیادہ ہو۔ اسی لیے اہل اسلام اہل ایمان اس حدیث کے ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دونوں جماعتیں حق پر تھیں، ان میں سے کوئی بھی باطل پر نہیں تھا۔ امیر معاویہ بھی حق پر تھے، مولا علی بھی حق پر تھے، مولا علی حق کے زیادہ قریب تھے کیونکہ انہوں نے خوارج سے جنگ کی، اور حدیث نے اشارہ کیا کہ یہ حق کے زیادہ قریب ہوں گے۔ پھر صرف اس حدیث کو ہی نہیں بلکہ اس معاملے پر وارد تمام احادیث اور اصحاب معاملہ جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ان کے اپنے فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2704 میں ان دونوں جماعتوں کو مسلمانوں کی عظیم جماعتیں قرار دیا گیا۔ ایسے مرزا جی اگر کوئی دلیل پیش کر دے کہ دوسری جماعت غیر مسلم
یا باطل پرست تھی تو پھر اس حدیث سے ہمارے موقف کا رد ہو جائے گا. لیکن مرزے نے اس حدیث کے اس صحیح مفہوم کو جو کہ قرآن مجید کی آیات کے عین مطابق اور دیگر احادیث کے بھی عین مطابق ہے، اس کو رد کرنے کے لیے کیا فارمولہ پیش کیا، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. آئیے دیکھیے مرزا کیا کہتا ہے. جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں. حالانکہ گھوڑا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں دونوں ہی ٹھیک ہوں، جبکہ نبی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں کہ عمار جو ہے جنت کی طرف بلائے گا اور عمار کے مخالفین دوزخ کی طرف بلائیں گے، تو پھر سب دونوں ایک وقت کیسے ٹھیک ہو گئے؟ مطلب گورا نہیں مانے گا، انگریز نہیں مانے گا، تو اس بہانے مرزا منگول نے صحیح مسلم کی حدیث کو گوروں کا مقلد بن کر رد کر دیا، جبکہ عربی زبان کے اصول و قواعد کے مطابق، گرامر کے مطابق اس لفظ کا یہی معنی ہے کہ دونوں حق پر ہیں لیکن ایک حق کے زیادہ قریب ہے، احق ہے. گوروں کی اکثریت قرآن، اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتی، تو کیا مرزا گوروں کے گورے پن پر لٹو ہو کر ان سب کا بھی انکار کر دے گا؟ ہم سوال کرتے ہیں مرزا جی آپ کا معیار کیا ہے، قرآن اور حدیث یا گورے؟ دوسروں کو بابی کہنے والے خود یا گوروں کو اپنا بابا بنا بیٹھے. بخاری و مسلم کی احادیث سے منہ چھپا کر گوروں کے دامن میں جا چھپے، جبکہ تہمت اہل الحدیث پہ لگاتے ہیں، لیکن اپنا کیا حال ہے کہ گوروں کے پیچھے کھڑے ہیں. دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جنگ صفین میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے، یہ بات کس کتاب میں صحیح ثابت شدہ سند کے ساتھ بیان ہوئی؟ ذرا اس کا حوالہ تو دیجئے. ہمارا سوال ہزاروں مارے گئے اس پر ہے. روافض کے باطل نظریے کے خلاف اہل اسلام کے دلائل میں سے چوتھی دلیل یہ ہے کہ امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضا خود اس معاملے کے ایک فریق تھے. خود آپ نے مخالف فریق کو جہنمی نہیں کہا، بلکہ خود مرزے کی زبان سے سن لیجئے وہ اس بارے میں کیا سناتے ہیں. اور یہاں تک فرمایا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میرے مخالفین جو اہل شام ہیں، مقتولین صفین، یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انہیں معاف کرے گا، اور پھر مقدمہ میرے اور معاویہ کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں طے ہوگا. یہ مقدمہ بھی طے ہونا ہے، یہ دنیا میں طے کر کے بیٹھے میں. ذرا غور سے دیکھیں، مرزے نے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 11 صفحہ 774 حدیث نمبر 39035 بیان کی. اسے غور سے دیکھ لیں. جب یوم صفین کے شہداء کے بارے میں پوچھا گیا تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے جواب کیا دیا، آیا یہ کہ وہ حق کے خلاف لڑنے والے باغی گروہ جہنم کی طرف بلانے والے جہنمی تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ان کی اور ہمارے شہداء مقتولین سبھی جنتی ہیں. قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور ان کے دونوں مقتولین یعنی دونوں شہداء دونوں کے دونوں جنتی ہیں. مولا علی تو یہ فرمائیں کہ وہ دونوں کے دونوں جنتی ہیں. مولا علی نے یہ فرمایا تھا کہ وہ بھی جنتی اور ہمارے مقتولین بھی جنتی. اسی لیے اسلام کے ماننے والے دونوں جماعتوں کو حق پر کہتے ہیں. ایک کو حق، دوسرے کو باطل یا کافر قطع نہیں مانتے، کیونکہ کافر جنت میں نہیں جا سکتا. آج مرزا روافض کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دوسرے گروہ کو، امیر معاویہ اور ان کی پوری جماعت کو باغی گروہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت قرار دیتا ہے. نعوذ باللہ. وہ امیر علی کو چھوڑ کر روافض کو اپنا امام بنا رہا ہے، کیونکہ مولا علی رضی اللہ عنہ وہ تو دونوں گروہوں کو جنتی، دونوں شہداء کو جنتی کہہ چکے. حالانکہ اپنی اسی تقریر میں مرزا نے یہ بھی کہا. اور پھر حضرت علی سے بڑھ کر کسی کو قرآن اور حدیث کا فہم تھا کہ آپ ابو بکرہ کے پیچھے جا کے چھپے؟ کہنے کو تو اس مرزے کے نزدیک امیر المؤمنین امیر علی کے فہم کے مقابلے میں صحابی رسول ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کا فہم بھی کچھ نہیں، اور ہم پر ناحق چھپنے کی تہمت لگا رہے ہیں. لیکن خود مرزا جی امیر المؤمنین امیر علی اور امیر المؤمنین امیر حسن رضی اللہ عنہما سے سمجھنے کی بجائے گوروں کے پیچھے چھپتے ہیں اور گوروں کا فہم پیش کرتے ہیں. جو آج بھی علماء کہہ رہے ہوتے ہیں دونوں ہی ٹھیک ہیں. حالانکہ گھوڑا تو یہ بات کبھی نہیں مانے گا کہ ایک جنگ جس میں ہزاروں لوگ مر جائیں
دونوں ہی ٹھیک ہوں. عقلوں ویلی پارٹی اور تقیہ باز پارٹی. اگر ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کا فہم لیں، حالانکہ وہ صحابی بھی ہیں اور انہیں وہ تمام فضائل حاصل ہیں جو قرآن و حدیث سے صحابہ کو ثابت ہیں، لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی تو کچھ بتاؤ کہ گوروں کی فضیلت قرآن و حدیث میں کیا آئی ہے جو آپ بھاگ کے گوروں کے پیچھے چھپتے ہو. منگولیاں دے منڈیا تینوں گوریا مگر چھپن نہیں دینا سی، تیری باہ پھڑ کے تینوں سائڈ تے کھڑا کریں گے اور تیری حقیقت کو ضرور واضح کریں گے. اور ہم یہ بھی بتا چکے کہ ہم اہل الحدیث ہے اور ہم اہل الحدیث پر یہ بہتان ترازی کرتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم امیر المؤمنین مولا علی علیہ السلام کے مخالف ہیں. لیکن اس کے اپنے کرتوتوں سے واضح ہے کہ یہ نہ تو علی کا ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ اور نہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ان کا ساتھی ہے، یہ ان کا بھی مخالف ہے اور گوروں کے پیچھے چھپ کر روافض کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس ظالم کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ سیدنا علی خلیفہ راشد اور خلیفہ راشد کی سنت کو تھامنے کا حکم شریعت محمدیہ میں ہے. اور امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ قرآن و سنت کو اس کے پیشوا روافض اور گوروں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے اور وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کا فہم لیا جائے. خلاصہ کلام یہ کہ امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کا صفین میں شامل دونوں جماعتوں کے شہداء کو جنتی قرار دینے کا واضح مطلب یہی ہے کہ صفین میں شریک دونوں جماعتوں میں سے کوئی بھی جماعت باطل پر نہیں تھی. ایک حق کے زیادہ قریب تھی اور دوسری اس کے نسبت حق کے کم قریب تھی. ایک زیادہ قریب تھی، باطل پر کوئی نہیں تھا. روافض کے باطل، فاسد، کاسد، من گھڑت، جھوٹے اور بغض صحابہ پر مبنی گندے نظریے کے برعکس اہل الاسلام کے موقف کو حق ثابت کرنے کا ایک واضح ثبوت امیر حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا صفین کے بعد کا طرز عمل بھی ہے. امیر المؤمنین حسن رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین معاویہ سے صلح کر لی. اگر معاویہ علی کے دور میں ہی جہنمی یا باطل گروہ کے امام تھے روافض کے گندے عقیدے کے مطابق، تو پھر ان کو امام بنا کر، امام مان کر، حاکم مان کر، امین اور امیر مان کر امت کی باغ دوڑ ان کے حوالے کر دینے والا کون ہوگا؟ فیصلہ خود کیجئے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور صلح کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. اور امیر المؤمنین امیر حسن صلح کرتے ہیں امیر معاویہ سے، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، 2704 نمبر روایت. اور شہادت حسن تاریخ کے مطابق 49، 50 یا 51 ہجری میں ہوئی اور امیر معاویہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد بھی کم و بیش 10 سال تک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کا دور حکومت پایا، لیکن اپنی بیعت توڑ کر امیر معاویہ سے مقابلے کی بات قطع نہیں کی. اگر امیر معاویہ علی کے دور حکومت میں ہی رضی اللہ عنہما نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جہنمی گروہ کے سرپرست و امام بن چکے تھے، جیسے کہ رافضیوں کا گمراہ اور غلیظ گندا عقیدہ ہے، اور مرزا بھی کچھ انہی کی بولی بولتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو پھر ہمارا سوال ہے کہ سیدنا حسین خاموش کیوں رہے؟ انہوں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ہونے والی صلح کو منسوخ نہیں کیا. منگول نے اپنی منگولیت دکھاتے ہوئے اسے منسوخ کر دیا. یہ اس کا ذاتی بغض، حسد، کینہ یہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. حدیث عمار رضی اللہ عنہ پر فی الحال ہم انہی باتوں پر اتفاق کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اس حدیث کے مخالف نہیں، البتہ عقل و ویلی پارٹی مرزا اینڈ کمپنی اس حدیث کے بہانے جو اپنا بغض نکالتے ہیں وہ قرآن اور حدیث اور آل رسول، مولا علی، حسنین کریمین ان سبھی کے خلاف ہے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ باقی باتیں اگلی مجلس میں کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ
توصيف الرحمن.